صل على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. آج سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دین کے لیے وقف تھی اور بہت سی تکلیفات آپ نے اٹھائی دین کے لیے، اللہ کے لیے، اسلام کے لیے. تو طرح طرح کی باتیں لوگ آپ کو کرتے تھے، تو آپ کو صبر کا حکم اللہ نے دیا. ایک یہودی آیا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھی تھی. یہودی آئے، اجازت مانگی، آپ نے اس کو اجازت دی، ملاقات کی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پردے کے پیچھے چلی. تو یہودی نے آ کے کہا السلام علیکم، یعنی سلام اس نے کس طرح کی، السلام علیکم. تو حضرت عائشہ نے اندر سے جواب دیا السلام علیکم واللعنۃ علیک. السلام علیکم کا مطلب ہے تجھ پر موت واقع ہو. سلام کیا ہے؟ السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو. ہم بھی آج کل جو سلام کرتے ہیں سلام پورا کرنا چاہیے. السلام علیکم، یہ پورا سلام ہے، پوری دعا ہے اور اس کا حکم ہے. تو اس یہودی نے کیا کہا؟ السلام علیکم. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آگے سے جواب دی وہ علیکہ، اور تجھ پر بھی ایسا ہی ہو. تو اس کے بعد جب وہ چلا گیا تو حضرت عائشہ آئی. آپ نے حضرت عائشہ سے فرمایا بھی بڑے غصے میں تھی، کیا مسئلہ تھا؟ میں نے کہا جی آپ نے سنا نہیں کہ اس نے آپ کو بددعا دی؟ تو آپ نے فرمایا میں نے سنا، لیکن میں نے جواب بھی ایسا ہی دیا کہ علیکہ، تجھ پر بھی ایسا ہی. تو سلامتی کی دعا مطلب ہے کہ یہ تنگ کرنے کی کیسے کیسے لوگ آپ کو باتیں کرتے تھے. سلام میں بھی ان کی یہ خباثت چھپی ہوئی. تو اللہ پاک نے فرمایا فاصبر علی ما یقولون، یہ جو باتیں کرتے ہیں آپ اس پہ صبر کریں. وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، اور اللہ کی تسبیح بیان کرے سورج نکلنے سے پہلے اور غروب سے پہلے. غروب کے بعد، سورج نکلنے سے پہلے اور غروب کے بعد. قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، یعنی فجر کی نماز اور عصر کی نماز. قبل الغروب، غروب سے پہلے، عصر کی نماز. تو یہ دو نمازیں، اس 5 نمازوں سے پہلے بھی یہ 3 نمازیں تھیں، فجر کی، عصر کی اور تہجد کی نماز. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرض تھی مسلمانوں پر بھی. بعد میں جب 5 ہوئی تو پھر یہ منسوخ ہو گئے. فرمایا کہ آپ تسبیح کس وقت بیان کریں گی؟ قبل طلوع الشمس. تو ہمیں حکم ہے کہ سورج سے پہلے کیا کریں جی؟ اللہ کی تسبیح، یہ نماز پڑھنا، سبحان اللہ کہنا اور الحمدللہ کہنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان علی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. 2 ایسے کلمے ہیں جو کہ اللہ کو بڑے پیارے ہیں.
دو ایسے کلمے ہیں جو اللہ کو بڑے حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان، زبان پر بڑے آسان، زبان پر خفیفتان علی اللسان. اور کلمے کون سے ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، پڑھنا چاہیے. فرمائے کہ آپ یہ تسبیح کریں. فاصبر علی ما یقولون وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن اللیل فسبحہ ادبار السجود. اور رات کو بھی اللہ کی تسبیح بیان کرے، اور ہر سجدے کے بعد، ہر سجدے کے بعد، یہ نماز کے بعد جو تسبیحات ہوتی ہے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، فرمایا یہ بھی پڑھا کریں. فرمایا وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ. اور ایک دن ایسا آئے گا کہ یہ آواز کو بڑے قریب سے سنیں گے. وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِن مَّكَانٍ. جب سور پھونکا جائے گا نا، وہ پھونکا تو وہاں سے جائے گا بیت المقدس سے، ایک پتھر ہے اس پہ وہ فرشتہ سور پھونکے گا، لیکن دنیا کے ہر کونے میں ہر شخص وہ یہ سمجھے گا کہ یہاں قریب سے آواز آ رہی. وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ. اور اس شخص قریب سے وہ آواز سنے، یہ نہیں کہ میں نے نہیں سنا، ہر شخص سنے گا، ہر جگہ جہاں جہاں بھی وہ ہوگا وہ سنے گا. فرمایا یوم یسمعون الصیحۃ بالحق، وہ چیخ اس دن وہ سچائی کے ساتھ سنیں گے. ذالک یوم الخروج، یہ ہے قبروں سے نکلنے کا دن. وہ جب سور پھونکا جائے گا تو لوگ اٹھ پڑیں گے. فرمایا کہ انا نحن نحیی ونمیت والینا المصیر، ہم ہی نحیی زندہ کرتے ہیں، ونمیت اور ہم ہی موت دیتے ہیں. زندگی اور موت کس کے ہاتھ میں ہے جی؟ اللہ تعالیٰ کے. انا نحن نحیی ونمیت والینا المصیر. اور تیسری بات یہ ہے کہ ہمارے پاس ہی تم نے لوٹ کر واپس آنا ہے. وَإِلَيْنَا، کوئی اور راستہ نہیں ہے، سیدھا راستہ عیدگاہ کی طرف ہے. کس طرف ہے جی؟ کوئی اور راستہ نہیں ہے. ہمارے جو اس ایریا کے لوگ ہیں کدھر جاتے ہیں جی؟ تو فرمایا کہ زندہ بھی ہم کرتے ہیں، مارتے بھی ہم ہیں، اور آنا بھی ہمارے پاس ہے. فرمایا یوم تشقق الارض عنہم سراعا، جس دن زمین پھٹے گی اور اس سے جلدی سے لوگ نکلیں گے، یہ نہیں کہ دیر لگے گی. فوراً جو جہاں جہاں جس کی مٹی ہے، ذرے ہیں، اللہ اس کو بنا دیں گے اور فوراً باہر نکل آئیں گے مرنے کی قیامت میں. یوم تشقق الارض عنہم سراعا ذالک حشر علینا یسیر. اور یہ حشر، یہ اکٹھا کرنا ہمارے اوپر بڑا آسان ہے. اللہ فرماتے ہیں ہمارے لیے، کسی کے لیے مشکل ہوگا لیکن ہمارے لیے آسان ہے. ذالک حشر علینا یسیر. فرمایا نحن اعلم بما یقولون، اے میرے نبی یہ جو باتیں کرتے ہیں میں سب جانتا ہوں. بھئی جو جس کے دل میں ہے یا زبان سے نکالتا ہے اللہ اس کو جانتے ہیں. نحن اعلم بما یقولون وما انت علیہم بجبار، اور آپ ان پر جبر کرنے والے نہیں ہیں، زبردستی پکڑ کے مسجد میں لائے یا اسلام میں لائے. نبی پر کیا ہے جی؟ پیغام پہنچانا ہے. اور آج بھی یہی ہے کہ عالم پر، مبلغ پر، قاری پر، حافظ پر یہ ہے کہ وہ پہنچانا اس کا کام ہے. زبردستی منوانا اللہ نے اپنے نبی پر نہیں رکھا. مانتا علیہم بجبار. اور ایک جگہ اللہ پاک فرماتے ہیں افانت تکرہ الناس حتی یکونوا مؤمنین، آپ اتنا کوڑیں گے ان کے لیے کہ ایمان کیوں نہیں لاتے ہیں؟ لائیں نہ لائیں ان سے اللہ پوچھے گا، ان سے اللہ پیغام پہنچانے والے سے نہیں پوچھیں گے. بعض لوگ ہم سے پوچھتے ہیں جی قاری صاحب آپ نے اتنا عرصہ یہاں نمازیں پڑھائی ہے تو فلاں بندہ نمازی نہیں بنا سکے. فلاں بندے کو آپ نمازی ہمارا کام پہنچانا ہے، کہنا ہے. جب نکلتے ہیں گلی میں ہر ایک سے پوچھے بھئی آپ کیوں نہیں آتے مسجد میں؟ وہ کہتے ہیں جی بس سستی ہے، یا کوئی بہانہ بنا دیتا ہے. ہم کہتے رہتے ہیں یہاں سے بھی ہے، جمعے بھی ہے، ہم کہتے تو رہتے ہیں، لیکن زبردستی منوانا یہ کسی پیغام والے کا کام. حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک فرماتے ہیں نحن اعلم بما یقولون
میں سب جانتا ہوں جو یہ باتیں کرتے ہیں. وما انت علیہم بجبار، آپ ان پر جبر نہیں کرتے. اور دوسری جگہ اللہ پاک فرمائے لست علیہم بمسیطر وما انت علیہم بوکیل، آپ ان پر وکیل نہیں ہیں، آپ پر میں داروغہ نہیں ہیں. ہاں پہنچانا آپ کا کام ہے. بلغ ما انزل الیک من ربک، اے میرے نبی جو پیغام میں نے آپ کو دیا آپ دوسروں تک پہنچائیں. وما انت علیہم بجبار، اور فرمایا کہ آپ ان پر جبار نہیں ہیں، زبردستی فرمانے والے نہیں ہیں. فذکر بالقرآن، آپ اس قرآن کے ذریعے سے ان کو نصیحت کریں. فذکر بالقرآن، سب سے بڑی نصیحت کس کے ذریعے سے جی؟ قرآن کے ذریعے سے. فذکر بالقرآن من یخاف وعید، کس کو آپ اس کی نصیحت کریں؟ جو میرے دھمکی سے ڈرتا ہے. اللہ کی دھمکی کیا ہے؟ کہ سیدھی زندگی گزارو، سیدھے رہو، مسلمان بن کے رہو، نیکی کر کے رہو، پھر میرے پاس آؤ. ورنہ پھر تو دھمکی دوسری کیا ہے؟ اس رکوع کے شروع میں وہ آیت آپ نے سے یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید، جہنم سے پوچھا جائے گا کہ بھئی تو بھر گئی ہے، تو جہنم کیا کہے گی؟ هل من مزید، اور چاہیے اور چاہیے اور چاہیے. تو فرمایا کہ آپ نحن اعلم بما یقولون، میں جانتا ہوں یہ لوگ جو باتیں کرتے ہیں. تو جو بھی اسلام کے خلاف، دین کے خلاف، مذہب کے خلاف، اللہ کے خلاف، قرآن کے خلاف باتیں کرے گا تو اللہ تعالیٰ سنتے ہیں. فرمایا کہ نحن اعلم بما یقولون، جو یہ کہتے ہیں مجھے اس کا علم ہے. وما انت علیہم بجبار، آپ ان پر زبردستی فرمانے والے نہیں. فذکر بالقرآن، اور ان کو قرآن کے ذریعے سے نصیحت کیجیے. من یخاف وعید، اس شخص کے لیے جو کہ میری دھمکی سے اور میرے اس وعید سے وہ ڈرتا ہے. اللہ ہمیں عمل اور سمجھ کی توفیق عطا فرمائے.